اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم درس نمبر 47 فتح مکہ۔ آج کے درس میں 3 باتیں ذکر کرنی ہیں۔ نمبر 1 اس غزوے کا سبب، نمبر 2 ابو سفیان کی مدینہ منورہ آمد، اور نمبر 3 حاطب ابن ابی بلتعہ کا خط لکھنا۔ فتح مکہ کا ذکر ہے۔ فتح مکہ وہ عظیم فتح ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اور اپنے دین کو عزت بخشی، اور اپنے گھر اور اپنے شہر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار اور مشرکین سے چھٹکارا دلایا۔ اس غزوے کا سبب جو بنا فتح مکہ کا، صلح حدیبیہ جب ہوئی، قرآن پاک نے اس کو انا فتحنا لک فتحا مبینا اسی وقت کہہ دیا تھا۔ صلح حدیبیہ ہی اس کا سبب بنا۔ اصل میں صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے ہوئی تھی، تو ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے جو قبائل ہیں تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے حلیف بننا چاہیں یا قریش کے۔ جو درمیان کے قبائل ہیں وہ اپنے کسی بھی طرف جانا چاہے تو وہ اس میں آزاد ہوں گے۔ چنانچہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر ایک قبیلہ تھا، انہوں نے قریش کا ساتھ دے دیا۔ ان دونوں قبائل میں پہلے سے زمانہ جاہلیت سے ہی ایک عداوت اور دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو کچھ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے یہ دونوں مطمئن ہو گئے کہ اب تو صلح ہو گئی ہے تو لہٰذا اب جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن بنو بکر نے اس صلح کا فائدہ اٹھایا اور پرانی دشمنی کا بدلہ اتارتے ہوئے بنو خزاعہ کے لوگوں پر شب خون مارا۔ رات کا وقت تھا، وہ لوگ ایک چشمے کے کنارے سو رہے تھے۔ بنو بکر نے ان پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں بھی گھس کر ان کو قتل کر ڈالا اور ان کو معاف نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں سے مکہ مکرمہ میں ایک گھر میں پناہ لی۔ عمر بن سالم خزاعی کو وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ کیا کہ آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ان کو یہ پوری خبر دے دیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو اطلاع دی کہ اس طرح بنو بکر نے معاہدے کی صریح خلاف ورزی کی ہے اور ہم پر حملہ کیا، اور ہمیں حرم میں بھی ہمارا خون بہایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب کچھ سنا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ بنو خزاعہ سے کہا کہ تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر مکے والوں کی طرف بھیجا اور ان سے 3 باتوں کے بارے میں کہا کہ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کے اوپر آپ فیصلہ کر لیں۔ جب آپ کا قاصد وہاں پر پہنچا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں رکھ لی۔ نمبر 1 بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، ان کی دیت دے دیں۔ نمبر 2 قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے، ان سے تعلق توڑ دے۔ نمبر 3 یا اعلان کر دیا جائے کہ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ جس مجلس میں یہ 3 باتیں ذکر کی گئی، وہاں پر مشرکین میں سے قرطہ بن عمر نے قریش کی طرف سے کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے، آپ صلح حدیبیہ کو ختم جانیں۔ باقی سب خاموش تھے، تو خاموشی کو ان سب کا جواب سمجھا گیا، اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ مکے کے کفار نے تیسری شرط جو ہے اس کو اختیار کر لیا۔ بعد میں اگرچہ انہیں اس پر بہت ندامت ہوئی کہ یہ ہم نے غلط فیصلہ کر دیا ہے، چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو روانہ کیا مدینہ منورہ کی طرف کہ آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچے
صلح کرنے کے لیے جب پہنچے تو ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی اور اس پر بستر بچھا ہوا تھا، تو جب وہ اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بستر لپیٹ لیا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا، بیٹی بستر کیوں لپیٹا؟ میں اس کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، آپ اس کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے پاک، اور آپ حالت شرک میں ہیں، لہٰذا آپ کے یہ بستر آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم مجھ سے جدا ہونے کے بعد آپ کے اخلاق وہ نہیں رہے۔ بیٹی نے جواب دیا، نہیں، اللہ نے مجھے ایمان کا نور عطا کیا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ سے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، حضرت فاطمہ، حضرت حسن بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ابو سفیان تم پر افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا ارادہ کر لیا ہے، ہم تمہارے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ابو سفیان کو ان سب سے مایوسی ہو گئی کہ ان تمام کوششوں میں جب وہ ناکام ہو گیا، تو اس کے آنکھوں کے سامنے دنیا بالکل تاریک ہو گئی۔ وہ واپس مکہ کی طرف آیا اور قریش کے پاس پہنچا تو پوچھنے لگے کہ کیا حال ہوا، وہاں پر کیا ہوا؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں محمد کے پاس گیا، بات کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر بھی کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا، حضرت علی کے پاس گیا، لیکن میں نے وہاں سے کوئی وہ نہیں پائی۔ تو قریش نے کہا، تو کیا محمد نے اسے نافذ کر دیا، یعنی کہ وہ اب جنگ ہے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے تو مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور اب یہی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف ارادہ فرمایا کہ اب تیاری کی جائے اور جنگ کی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ مکہ چلنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں سے اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک دے اور ہمیں ہماری حفاظت فرما۔ اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اس کی خبر کسی کو نہ دی جائے کہ ہم اس کی طرف ارادہ کرنے والے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، بدری صحابہ ہے۔ انہوں نے قریش کو ایک خط لکھا اور اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ رقعہ ایک عورت کو دے دیا اور کہا کہ تم کچھ ان کو پیسے دیے کہ یہ تم قریش تک پہنچا دینا۔ عورت نے سر کی چوٹی میں جو بال ہوتے ہیں اس میں اس رقعے کو چھپا کر روانہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے حاتب کی اس عمل کا اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر اور ایک اور صحابی تھے، ان کو روانہ کیا اور کہا کہ دیکھو تم جاؤ اور روز خاک پر جب پہنچو وہاں پر ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس قریش کے نام ایک رقعہ ہوگا، تو تم وہ اس سے لے کر میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے عورت موجود تھی، اس سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس جو خط ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تلاشی لی اس کے کجاوے کی لیکن کچھ نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے، یا تو تم ہمیں خط دے دو یا ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے، کپڑے تمہارے اتار دیں گے تلاشی لینے کے لیے، لہٰذا تم اسی طرح ہمیں دے دو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس خاتون ڈر گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے تم منہ پھیرو، اور اس کے بعد اس نے اپنے بالوں سے وہ خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آئے۔ جب وہ خط دیکھا تو اس کا مضمون تھا کہ اے قریش والو، یقیناً محمد تمہاری طرف ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جو رات کی مانند ہوگا اور سیلاب کی طرح بہہ رہا ہوگا۔ خدا کی قسم اگر محمد تنہا بھی تمہاری طرف آئے تو اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا اور ان کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے گا، پس تم اب اپنے انجام کو سوچ لو، والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو طلب کیا اور معاملہ دریافت کیا کہ اے حاتب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیے، میں منافق نہیں ہوا ہوں، میرا اللہ اور آپ پر پکا ایمان ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا اہل و عیال جو ہے وہ مکے میں ہے اور میری ان کے ساتھ کوئی قرابت رشتہ داری تو ہے نہیں، تو میں نے یہ خط لکھا تاکہ وہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ بقیہ جو مہاجرین ہیں ان کے وہاں رشتے ہیں اور ان کے وہاں ان کے اہل و عیال کے محفوظ ہیں، تو میں بالکل تن و تنہا وہ ہوں، ڈر چکا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس وجہ سے وہ میرے گھر والوں کو اور اہل و عیال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب سچ کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر غصے میں کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہو گیا، آپ مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر، حاطب بدری صحابی ہے اور اللہ نے بدر والوں کی تمام غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ چنانچہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفر کی تیاری شروع کی، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔